آخر واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجة أخيه إلى آخره أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بہت ہی ادب و احترام کے لائق حضرات اکابرین دین، معزز سامعین، عزیز دوستوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کی 2 آیتوں کا کچھ حصہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پیش کیا۔ جو صاحب علم ہیں ان لوگوں نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ بات کس چیز پر ہوگی، پھر بھی میں ایک مرتبہ وضاحت کرتا چلوں، کیونکہ تاکہ آپ کے سامنے جس بات پر، جس موضوع اور ٹاپک پر بات ہو رہی ہے اس کی ایک مجمل انداز میں، ایک موٹے انداز میں آپ کے سامنے وہ بھی بات آ جائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اے ایمان والو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، پکڑ لو، اور فرقہ واریت میں، جس کو ہم دوسرے لفظ میں جماعتوں میں، گروپوں میں مت بٹو۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی کہا، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی اپنی زندگی کو، اپنے روزمرہ کے اعمال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ڈھال لو، جس کو ہمارے بڑے کہتے ہیں، اسی کو دوسرے انداز میں من چاہے زندگی کو چھوڑ کر رب چاہے زندگی کو اپناؤ۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، جس میں یہ کہا گیا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بھی یہ کہا کہ یہ مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کرتا ہے، لا یظلمہ، دوسرے پر ظلم نہیں کرتا ہے، اور آگے یہ بھی کہا گیا، لا یسلمہ، اور اس کو ایسے ہی بے یار مددگار نہیں چھوڑتا ہے۔ یعنی اگر کوئی مسلمان پریشانی میں ہے، مصیبت میں ہے، آفتیں اس کو گھیر لی ہیں، حالات سے دوچار ہو چکا ہے، تنگیوں میں زندگی گزار رہا ہے، اور دوسرا مسلمان اس کو دیکھ کر لائٹ نہیں لیتا بلکہ اس کی مدد کرتا ہے، یہ حدیث بول رہی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص اپنے بھائی کی حاجت کو پوری کرے گا، اس کی ضرورت کو پوری کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضرورت کو پوری کرے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ بھی کہا کہ جو شخص دنیاوی زندگی میں اپنے بھائی کی کسی مشقت کو، سختی کو اور اس کے پریشانی کو دور کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی قیامت کی جو سختیاں سے وہ دوچار ہوگا، پھر وہ شخص جن کی سختیوں کو دور کرنے کے لیے، جن کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے تگود و کوشش میں لگا ہوا تھا، کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے اس کی پریشانیاں اور وہاں پر جن سختیوں سے گزر رہا ہوگا، جو علم میں اور جس حالت میں وہ رہے گا، اللہ اس کی سختیوں کو بدل دیں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس امت کو وعدہ کیا گیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہمارے نزدیک کیا اہمیت رکھتی ہے، یہ میں نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں اس کا تذکرہ کر رہا ہے۔ نبی جو باتیں آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، وہ اپنی من گھڑت باتوں کو آپ کے سامنے پیش نہیں کرتے،
وہ اپنی خواہشات کو آپ کے سامنے ذکر نہیں کرتے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی اپنے خواہشات سے کوئی چیز آپ کے سامنے نہیں بتاتا. آپ کو اکسانے کے لیے، آپ کی واہ واہ کرنے کے لیے، آپ کے دل جیتنے کے لیے، یا پھر آپ کو جذبات میں لانے کے لیے نبی کوئی اپنی بات دل سے نہیں کہتا. صلی اللہ علیہ وسلم نبی وہی بات کہتے ہیں، ان ہوا الا وحی یوحا، جو اللہ کی طرف سے وحی کی گئی ہے وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بتاتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہی تعلیم اللہ نے ہم امت کو دی ہے. الغرض یہ تو تمہیدی بات تھی، موضوع کچھ اور ہے. آیت میں کہا گیا اے مسلمانوں کہ تم آپس میں یکجٹ رہو، اتحاد اپنے اندر پیدا کرو، اتفاق اپنے اندر پیدا کرو. آج ہم دوسرے ملک کی بات نہیں، آج ہم اسی ملک کی بات کرتے ہیں. کچھ عناصر پسند، تشدد پسند لوگ جو تشدد کا ذہن رکھتے ہیں، جو ہمیشہ خلاف اور اپوزیشن کی باتیں کرتے ہیں، جسے ہم دوسرے لفظوں میں زعفرانی لباس کے جو زیبتن ہیں، جو یہ زعفرانی لباس والی جب یہ حکومت برسر اقتدار آئی اس وقت سے مسلمانوں کو خاص طور سے نشانہ بنایا گیا ہے. آج مسلمانوں کو ہر جگہ مارا جا رہا ہے اور تمہاری پراپرٹیز پر حملہ کیا جا رہا ہے اور تمہاری ماں بہنوں کے دوپٹے اچھالے جا رہے ہیں، تمہاری ماں بہنوں کی عزتوں پر ہاتھ ڈالا جا رہا ہے، ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں. آج ہمارے حقوق کو چھینا جا رہا ہے. جو حقوق ہمیں ملنا چاہیے تھا حکومت کی جانب سے، ان حقوق کو ہماری طرف سے سرسرا صاف انداز میں ہم سے وہ تمام حقوق چھینے جا رہے ہیں باضابطہ پلاننگ کے ساتھ. اور اس کے بعد ہم جس مقام پر رہتے ہیں ہمیں چین و سکون سے نہیں جینے دیا جا رہا ہے. جب آئے دن آتے ہیں کسی مسئلے کو اچھالا جاتا ہے تاکہ یہ مسلمان جذباتی ہے، یہ مسلمان ہر چیز کو برداشت کر سکتا ہے، لیکن جب بات آتی ہے ایمان کی، یہ مسلمان پر جب بات آتی ہے رسول کی، جب بات آتی ہے اپنی عبادت گاہوں کی، جب بات آتی ہے مسجد اور مدرسے کی، تو مسلمان اس کو برداشت نہیں کر سکتا. ان لوگوں نے بھانپ لیا مسلمان کس چیز کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، تو پھر اسی چیز کو ان لوگوں نے اپنے نشانہ بنایا. آئے دن آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے مدارس پر حملہ کیا جا رہا ہے، مساجد کو اور کس طریقے سے شہید کیا جا رہا ہے. اور تو اور خاص کر جو یہ جھبا ٹوپی پہن کر باہر نکلتے ہیں، ان کو ملاؤں کے نام سے یاد کر کر خاص کر ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، کیونکہ ان کے دلوں میں یہ خوف اور وحشت ہے کہ جب تک یہ اسلام کو ماننے والے، خاص کر یہ ملا اگر یہاں پر رہیں گے تو یہاں پر ہم اسلام کو ختم نہیں کر سکتے، ان کی عبادت گاہوں کو ختم نہیں کر سکتے. اگر ان کی عبادت گاہوں کو نشانہ بنانا ہے، اگر ان پر حملہ کرنا ہے، ان کو یہاں سے نیست و نابود کرنا ہے، ان کی جڑیں کاٹنا ہے، تو سب سے پہلے ان کو نشانہ بناؤ. آج آپ دیکھ رہے ہیں، میرے سے زیادہ آپ واقف ہیں، میں تو صرف ایک طالب علم ہوں. جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس کو میں صرف اس کو دہرا رہا ہوں، اس کا تکرار کر رہا ہوں، کیونکہ عربی کا ایک مقولہ ہے اذا تکرر الکلام تقرر فی القلب. جب کسی بات کا بار بار تکرار کیا جاتا ہے، اس کو دہرایا جاتا ہے، تو بات دل میں پیوست ہو جاتی ہے، بیٹھ جاتی ہے. آج ہم حالات سے واقف ہیں، کس طریقے سے ہمیں نشانہ بنایا جا رہا ہے. حضرات سامعین، ہندوستان کی حالت سے تو آپ بہت زیادہ واقف ہوں گے کہ آج ہمارے اندر جو اتحاد ہونا چاہیے تھا، جو اتفاق ہونا چاہیے تھا، جو یکجٹ مل کر ہم کام کرنا چاہیے تھا،
وہ آج ہم نہیں کر رہے ہیں، جس کی بنا پر ہماری حیثیت بھوسے کی مانند ہو گئی ہے، جس کو ہاتھ میں رکھ کر پھونک دیا جائے تو ہوا جس طرف رخ کرے اس طرف اڑ جائے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان حدیث میں یہ پیش کی تھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا مسلمانوں کی حالت ایسی ہوگی کہ ہر جگہ مسلمانوں کو دبایا جائے گا، مارا جائے گا، پیٹا جائے گا، کھندلا جائے گا، مسل دیا جائے گا۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی، اس وقت ہماری تعداد گنی چنی ہوگی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، بلکہ تمہاری تعداد اوروں کے مقابلے میں تمہاری تعداد زیادہ رہے گی، لیکن تمہاری حیثیت اس وقت بھوسے کے مانند رہے گی، اس جھاگ کے مانند رہے گی جو سمندر کے اوپر رہتا ہے۔ پانی کا رخ جس طرف جاتا ہے جھاگ بھی اس طرف جاتی ہے، اور اس جھاگ کی کوئی حیثیت وقت اور اہمیت نہیں رہتی۔ تو صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تعداد میں جبکہ وہ زیادہ رہیں گے اور ہم نے آپ کے ساتھ رہ کر دیکھا ہے، اور کم تعداد میں ہونے کے باوجود الحمدللہ آپ کے ساتھ جس غزوے میں پہنچتے ہیں، جس جنگ میں پہنچتے ہیں، الحمدللہ کامیابی ہمارا مقدر بن جاتی ہے، ہم کامیاب ہو کر آتے ہیں، لیکن ہم تعداد میں بہت کم ہیں۔ ہمارے لیے آئیڈیل بھی یہ ہے کہ ہم نے 313 مل کر 1000 کا مقابلہ کیا، اللہ نے ہمیں کامیابی نصیب کی، لیکن اس وقت تعداد اتنی زیادہ ہونے کے باوجود مسلمانوں کی حیثیت نہیں رہے گی، مسلمان بے وقت ہو جائے گا، مسلمان کی کوئی اس کی اہمیت نہیں رہے گی۔ تو کیا وجہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے کہا کہ اس وقت کے لوگوں میں، ان کے دلوں میں دنیا کی محبت چھا جائے گی، دنیاوی رنگ برنگی چیزوں کو دیکھ کر وہ لوگ اسلام کو بھول جائیں گے، ان کے طور و طریقے اسلام کے مطابق نہیں رہیں گے، بلکہ دنیاوی محبت ان کے دلوں میں پیوست ہو جائے گی۔ دنیاوی رنگ برنگی چیزوں کو دیکھ کر وہ اسلام کی چیزوں کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کو زیادہ ترجیح دینے لگیں گے، زیادہ اہمیت دینے لگیں گے۔ آج ہم تھوڑا سا اپنے دلوں میں جھانک کر دیکھ لیں، کیا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے صحابہ کرام کے درمیان جو بات کہی تھی، کیا وہ بات ہمارے درمیان آج صادق نہیں آ رہی ہے؟ کیا آج ہماری زندگی میں اسلام باقی ہے؟ کیا ہم نے اسلام کی محبت میں دنیا کی گندی چیزوں کو چھوڑ دیا؟ کیا ہم نے اسلام کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر حرام چیزوں سے ہم نے پرہیزگاری کی؟ کیا ہم نے اسلام کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن واضح صاف تعلیم کو سامنے رکھ کر کیا ہم نے ہمارے سامنے ایک غلط کام آیا تو ہم نے اس کو چھوڑ دیا؟ نہیں، معذرت کے ساتھ آج ہم برابر حرام خوری میں برابر مبتلا ہے مسلمان، سب سے زیادہ مسلمان مبتلا ہیں، شراب نوشی میں سب سے زیادہ مسلمان مبتلا ہیں، زناکاری میں سب سے زیادہ مسلمان مبتلا ہیں، جھوٹ میں سب سے زیادہ مسلمان مبتلا ہیں، ظلم کرنے میں سب سے زیادہ مسلمان مبتلا ہیں۔ الغرض وہ تمام چیزیں جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکیر کی تھی، اس کو منع کیا تھا، لیکن آج مسلمان فیشن کے نام پر یورپ پرست ہو کر اسلام کے سامنے اس کی کوئی ترجیح نہیں ہے، اسلام کو اس نے بھلا بیٹھا ہے، رسول کی تعلیم اس کے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، لیکن اس پیٹ کو بھرنے کے لیے، اس جہنم کے گھڑے کو بھرنے کے لیے لوگوں کے طعنے کو نہ سن کر اور لوگوں کی واہ کو سننے کے لیے ہر چیز کرنے پر تیار ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ آج ہماری حالت ہے۔ پھر جب ہماری ایسی حالت ہوگی
تو پھر جو آئے دن ہم پر حملے ہو رہے ہیں، جو ہمیں کھندلا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، ہمارے ذاتی گھروں سے ہمیں بے دخل کیا جا رہا ہے، آپ جانتے ہوں گے یو پی کی جو حکومت ہے، میں کوئی پولیٹیکل آدمی نہیں ہوں، سیاست میں کچھ نہیں جانتا، صرف آپ کے سامنے خبریں رکھ رہا ہوں، دنیا کی حالت رکھ رہا ہوں۔ یو پی کے حالات آپ جانتے ہیں، دہلی میں چند دنوں پہلے، چند ماہ پہلے غیر مسلمانوں کی یاترا نکلتی تھی، جس میں تلوار لے کر، ہتھیار لے کر اور لاٹھی لے کر نکلتے تھے، جبکہ ان کے رہبر، ان کے خود قوم کے ان کے رہبر یہ اس طرف ہدایت بھی کرتے تھے، یہ جو ہم یاترا نکال رہے ہیں، جس انداز میں آپ نکال رہے ہیں، یہ ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا، ہمارا دھرم اس کی اجازت نہیں دیتا، لیکن کچھ شر پسند ہیں جو جب تک مسلمانوں کو نہیں چھڑیں گے، مسلمانوں کو جب تک نہیں اکسائیں گے، ان کا سورج اس وقت تک نہیں ڈوبتا، ان کی صبح نہیں ہوتی۔ آپ جانتے ہیں چند ماہ پہلے دہلی میں آپ نے دیکھا ہوگا جو فسادات سے مسلمان ملوث تھے، کس طور پر کہ غیر مسلمانوں کی یاترا نکل رہی ہے، یاترا جس محلے سے نکل رہی ہے، وہاں پر جہاں مسجد لگتی ہے یا کسی مسلمان کا گھر لگتا ہے، تو اس گھر پر حملہ کیا گیا، اس مسجد پر حملہ کیا گیا، اور وہاں کی سرکار نے اس مسجد اور ان گھروں کو اس وجہ سے منہدم کر دیا کہ ہماری ایک دھرم کی یاترا نکل رہی تھی، تو وہاں کے کچھ شر پسندوں نے، یعنی مسلمان، ان لوگوں نے پتھر بازی کی، اس جرم میں ہم نے ان کے گھر سے بے دخل کر دیا، ان کے مسجد کو شہید کر دیا، ان کے گھر سے بے گھر کر دیا، ان کے کاروبار کی چیزیں جو دکانیں تھیں اس کو ختم کر دیا۔ یہ حالات ہمارے سامنے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے جس کی بنا پر آج ہم 23% ہو یا 25% ہو یا 20% ہو، اتنے رہنے کے باوجود ہمیں کیوں کچلا جا رہا ہے، کیوں دبایا جا رہا ہے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات ہمارے لیے اب کارگر نہیں ہے؟ ضرور کارگر ہیں۔ صحابہ کرام نہتے تھے، تھوڑے تھے، چند گنتی کے تھے، لیکن ان کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا جذبہ پیوند تھا، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، وہ ہر چیز میں مقدم اسلام کو رکھتے تھے، تو اللہ نے انہیں ہر جگہ جہاں جاتے اللہ انہیں کامیابی مقدر کر دیا، جس مقام پر جاتے، جہاں قدم رکھتے اللہ نے وہاں انہیں فتح نصیب کی۔ لیکن آج کیا بات ہے کہ ہم اتنے ہونے کے باوجود کہ ہماری کوئی طاقت نہیں، سیاست میں ہمارا کوئی وثوق نہیں، ہمارا جس طریقے سے روب و دبدبہ ہونا چاہیے تھا، ہم مسلمانوں کا جو روب و دبدبہ ہونا چاہیے تھا، وہ آج ہمارا روب و دبدبہ ختم ہو چکا ہے۔ ایک چوٹی ہمارے سے ڈرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ وقت تھا کہ صحابہ کرام نے کہا کہ جنگل میں پہنچ کر کہا، صحابہ کرام نے، اے جنگل والے درندوں سن لو، آج تمہارے مقام پر صحابہ کرام کی، رسول اللہ کی ایک جماعت آئی ہوئی ہے، تو ہم تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، تو پورے درندے چرندے چلے گئے، لیکن آج ہماری بات ایک چوٹی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے کان پکڑ کر کہتا ہوں، خود آپ کا بیٹا اگر آپ دین کی صحیح بات کہتے ہیں تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی روزمرہ کی زندگی بے دینی پر چل رہی ہے، رسول اللہ کے خلاف چل رہی ہے، شریعت کے خلاف چل رہی ہے، قرآن کے حکام کے خلاف چل رہی ہے، اور آپ چاہتے یہ ہیں کہ میرا بیٹا صف اول میں آ کر نماز پڑھے، میرا بیٹا نماز کا پابند ہو جائے۔ آپ نشے میں برابر مبتلا ہے، جوا خوری میں برابر مبتلا ہے، غلط کاموں میں برابر مبتلا ہے، حرام خوری میں برابر مبتلا ہے، لیکن اولاد سے امید یہ لگائی جا رہی ہے میرا بیٹا بہادر بن جائے، میرے بیٹے کے اندر شجاعت صلاح الدین ایوبی کی جیسے آ جائے، میرے بیٹے کے اندر بہادری قاسم محمد بن قاسم جیسی آ جائے، اور بڑی بڑی امیدیں اپنے اولاد سے لگائی ہوئی ہیں، جبکہ بات یہ ہے کہ اپنا اوڑھنا بچھونا کھانا پینا چلنا ہر چیز حرام کاری سے پل رہے ہیں۔ معافی چاہتا ہوں، لیکن یہ درد دل کا ہے جو آپ کے سامنے بیان کرنا ضروری ہے۔ آج ہماری یہ حالت ہے، برابر قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن جو انداز میں، جس طریقے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے، اس سے ہم کوسوں دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اور جو لوگ گنے چنے لوگ، جو لوگ چاہتے یہ ہیں کہ ہر چیز میرا رسم و رواج، میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا گھر کا ماحول اسلام کے مطابق ہو جائے، تو پڑوسی یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا سے واقف نہیں ہے، بے وقوف ہے، تانے دے رہے ہیں۔ آج ہماری یہ حالت ہے، یعنی خود ہم اپنے اندر اسلام کو اپنے طور و طریقے میں سب کچھ ختم کر دیا، تو پھر جو ہمارا رعب اور دبدبہ ہونا چاہیے وہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ تاریخ گواہ ہے، جس قوم نے اپنے مذہبی روایتوں کو چھوڑ دیا، اپنے مذہبی طور و طریقے کو چھوڑ دیا، وہ قومیں مٹ گئی۔ لیکن الحمدللہ آج بھی ہم باقی ہیں، لیکن اتنے باقی ہونے کے باوجود کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے آئے دن ہمیں نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ اکابرین نے جس کی طرف نشاندہی کی ہے وہ یہ ہے کہ آپسی اختلاف، آپسی انتشار۔ گھر میں دو بھائی ہیں، دونوں میں اتفاق نہیں، ایک بھائی دوسرے بھائی سے جل رہا، ایک بھائی دوسرے بھائی سے جل رہا، بہن ماں سے جل رہی، بہن بھائی سے اور بھائی بہن سے، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی سے حسد میں مبتلا، کوئی اچھا کام کر لیا تو اسے پسند نہیں آئے گا، یہ چاہتا یہ ہے کہ جو میں کہوں وہی میری رائے ہونا چاہیے، جو زبان سے میرا کلمہ رہے نکلے وہی میری رائے ہے اور وہی سب کے سامنے آنا چاہیے، اور اسی رائے پر سب کو متفق ہونا ہے۔ یہ ہمارا مزاج بن چکا ہے۔ تو الغرض میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، آج ہمارے اندر جو اتحاد اور اتفاق ہونا چاہیے تھا وہ ختم ہو چکا، اور جس طریقے سے ہماری روزمرہ کی زندگی ہونی چاہیے تھی وہ ختم ہو چکی، جس کی بنا پر آج ہمارے آئے دن ہر ایسا دن آ رہا ہے، جو ہر دن ایسا ہمارا دن آتا ہے جو کل کے مقابلے میں بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ مسلمان کی جانب سے انقلاب نہیں پیدا ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہمارے درمیان اتحاد ختم ہو گیا۔ اس کی سب سے بڑی مثال میں آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ آپ نے تقریباً 25 سے 24 دن ہو رہے ہیں، 7 تاریخ کو جب حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا تھا، اس وقت سے لے کر آج 2 یا 3 تاریخ ہے، آج تک برابر حملے ہو رہے ہیں۔ لیکن جبکہ آپ کو یہ معلوم ہے، آپ نے سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ پوری دنیا میں مسلم ممالک 57 ہیں، 57 ہیں، بعض کے مطابق 52 ہیں، لیکن آج کیا وجہ ہے کہ ہم تعداد میں اربوں ہیں؟ ایک قول کے مطابق 1 ارب 30 کروڑ مسلمان ہیں، لیکن اس کے باوجود آج ہمیں دبایا جا رہا ہے۔ آج کیا وجہ ہے کہ آئے دن غزہ پر حملے ہو رہے ہیں، ان فلسطین نہتوں پر حملہ کیا جا رہا ہے، ان کے معصوم بچے ہم سے چیخ پر پکار کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہے کوئی شخص جو ہماری مدد کے لیے آئے گا۔ آپ کی دعائیں برابر ہمارے لیے ضرورت ہے، لیکن آج ہمارے لیے ہتھیار کی بھی ضرورت ہے، جو ہمارے صفوں میں کھڑے ہو کر جو آج ہمارے ساتھ ان یہودیوں کے ساتھ مقابلہ کریں۔ ہے کوئی ایسے مرد مجاہد تو آئے ہمارے درمیان۔ چند ملک کے علاوہ، یمن اور حزب اللہ، چند ملک کے علاوہ کسی نے کوئی اب تک ان کے ساتھ نہیں دیا۔ خود آج کی بات ہے، آج کی خبر ہے، جس کو ہم مکہ المکرمہ کہتے ہیں، ہمیں وہاں سے ایک بہت بڑی عقیدت ہے۔ وہاں پر انبیاء کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ اور مکہ میں، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر ہے، صحابہ کرام کی بہت سارے قبور ہیں، لیکن ہمیں ایک دل سے عقیدت ہے۔ آج وہی کی حکومت اسرائیل کا ساتھ دے رہی ہیں، یہ لوگ متحد ہو جاتے ہیں، یہ پورے ممالک متحد ہو جاتے ہیں، تو کیا اسرائیل کی اتنی جرأت ہوتی کہ ان نہتے مسلمانوں پر حملہ کریں، ان نہتے فلسطینوں کو گھر سے بے دخل کریں؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارا جا رہا ہے، 8,000 سے زائد مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، اس میں 3,500 سے زائد معصوم بچے ہیں جنہوں نے ابھی دنیا کو دیکھا نہیں۔ بہت سارے ایسے بچے تھے جو ابھی ماں کے پیٹ میں نکلنے سے پہلے شہید ہو گئے۔ ان تمام کی چیخیں، ان کی آوازیں مسلمانوں کو یہ کہہ رہی ہے کہ ہے کوئی جو ہمارا ساتھ دے گا،
ہے کوئی مسلم ممالک کے لیڈرز، ہے کوئی مسلمان قوت والا، جرأت والا اور طاقت والا جو ہمارا ساتھ دے، لیکن ہم 57 ممالک میں ہمارا اتحاد نہیں ہے۔ مسلمانوں میں جو اتحاد ہونا چاہیے تھا وہ اتحاد نہیں ہے۔ یمن برابر بات کر رہا ہے ساتھ دینے کی، لیکن عرب کے وزراء برابر اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں۔ آج ہی کی خبر ہے کہ امریکہ کے ذریعے سے 10,000 ملٹری عرب کے پاس اتاری گئی، محض اس وجہ سے کہ یمن جب حملہ کرے گا اسرائیل پر تو ان کی میزائلوں کو یہ لوگ اپنے آلات کے ذریعے سے روکیں گے، یعنی یہ لوگ اسرائیل کی مدد کرنے کے لیے پہنچے ہیں۔ آج مسلم ممالک کی یہ حالت ہو چکی ہے، تو پھر کب آئے گی اللہ کی مدد؟ جہاں سے اسلام کی نور کا کرن پھٹ گئی، آج وہیں سے مسلم ممالک جتنے ہیں ان کا ساتھ دینے کے بجائے دشمنوں کے ساتھ دینے لگے ہیں۔ الغرض خلاصہ کلام یہ ہے کہ فلسطین کے نہتے مسلمانوں پر آج ظلم کیا جا رہا ہے، لیکن حماس کے بڑے بڑے الحمدللہ مجاہدین سر پر کفن باندھ کر وہ نکلے ہوئے ہیں، جب تک جسم میں جان رہے گی اس وقت ہم اسلام کی سربلندی کے لیے لڑتے رہیں گے۔ آپ لوگوں میں سے بعض لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں ہوگی کہ حماس نے جب اسرائیل پر حملہ کیا تو یہ تو ایک دہشت گرد کا کام ہے۔ میں آپ حضرات کو یہ بات بھی کہتا چلوں، پچھلے 70 سال یا 55 سال سے اسرائیل برابر فلسطینوں پر حملہ کر رہا ہے، اور جو شخص اپنی ماں کی حفاظت کے لیے، اپنی بہن کی عزت کو بچانے کے لیے، اپنی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کے لیے کسی کے لیے مقابلہ کرتا ہے تو کیا وہ دہشت گرد ہے؟ 55 سال 70 سال سے ان نہتے فلسطینوں پر حملہ کیا جا رہا ہے، انہیں مارا جا رہا ہے، انہیں ان کی بمباری کر میزائلوں کے ذریعے سے انہیں ختم کیا جا رہا ہے، لیکن آج انہوں نے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے اقدام نہیں کیا، اپنی طرف سے پہل نہیں کیا، بلکہ جواب میں انہوں نے میزائل کو وہاں پر میزائل کے ذریعے سے حملہ کیا۔ لیکن اس پر اگر میں آپ کو یہ سوال بھی کرنا چاہتا ہوں، جو شخص اپنی مال کی حفاظت کے لیے، اپنی ماں بہنوں کی عزت کے لیے، اپنی پراپرٹیز کی حفاظت کے لیے، اپنے گھروں کی حفاظت کے لیے، خود اپنی جان کی حفاظت کے لیے اگر کسی سے مقابلہ کرتا ہے تو کیا وہ دہشت گرد ہے؟ ہرگز دہشت گرد نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ شخص اپنے انصاف کے لیے کھڑا ہوا ہے، جو اس پر ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کے خلاف کھڑا ہوا ہے۔ لیکن آج ہمیں چاہیے تھا کہ ہم مسلمان پورے کنٹریز مل کر برابر ان یہودیوں کو جواب دیا جاتا، لیکن آج مسلمانوں میں اتنی قوت نہیں ہے۔ لیکن آپ اسباب کے اعتبار سے دیکھیں گے تو مسلمان ہر اعتبار سے پاورفل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ زمین عطا کی ہے، وہ زمین پر فتح دیا ہے جہاں سے ان کے نیچے سے تیل بہتا ہے، ایک کہنے والے کے قول کے مطابق بہتا ہوا سونا ہے۔ عرب ممالک کو آپ دیکھیں، اللہ نے انہیں قیمتی وسائل عطا کیے، لیکن اس کے باوجود، وسائل ہونے کے باوجود، افراد میں کثیر تعداد ہونے کے باوجود، پھر بھی کیا بات ہے کہ ہم ان نہتے مسلمانوں کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔ برابر جو اسرائیل 70 سال سے ظلم کر رہا تھا، آج 25-26 دن سے برابر ظلم کر رہا ہے، ہزاروں کی تعداد میں مسلمان شہید ہو رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کی ممالک کی حالت یہ ہے کہ کوئی ان کے جواب میں کھڑا نہیں ہوتا، صرف لفاظی کرتے ہیں، دو جملے کچھ کہہ دیتے ہیں، وہیں پر خاموش ہو رہے ہیں۔ تو الغرض حضرات سامعین، ضرورت اس بات کی ہے کہ آج مسلم ممالک میں اتحاد نہیں ہے، ان کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا، انتشار پیدا ہو گیا، جس کی بنا پر آج نہتے حماس کے مجاہدین اپنی ماں بہنوں کو سب کچھ کھو دیے ہیں، سب کچھ کھو دیے ہیں۔ بہت ساری عورتیں، بہت ساری بے شمار عورتیں بیوہ ہو چکی ہیں، بچے بے شمار بچے شہید ہو چکے ہیں، ہزار کی تعداد میں نوجوان ختم ہو چکے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپس میں اتحاد پیدا کریں۔ بشر آباد میں الحمدللہ ایک بڑی مسجد ہے، پورے لوگ ایک مسجد میں آ کر نماز پڑھتے ہیں، تو چاہیے تو یہ تھا کہ ہم سب میں اتحاد ہو جائے، چاہیے تو یہ تھا کہ ہم سب میں اتفاق ہو جائے، لیکن آپ اپنے دلوں میں جھانک کر دیکھیں، کیا ہم آپس میں اتفاق پیدا کیے ہوئے ہیں؟ کیا ہم آپس میں ایک دوسرے کی خوشی پر ہم ناراضی ہیں؟ کوئی اگر کمزور ہے،
کوئی غربت میں زندگی گزار رہا ہے، پڑوسی اگر تھوڑی اچھا کھا رہا ہے، تھوڑا اچھا کاروبار کر رہا ہے، تو کیا وہ غریب اس سے حسد نہیں کر رہا ہے؟ یا وہ امیر یہ غریب کو کچھ اچھا مل گیا، کیا وہ اس کو جو اچھائی مل گئی اس کو چھیننے کی کوشش نہیں کر رہا ہے؟ چاہیے تو بشرآباد میں یہ ہونا تھا کہ بڑی مسجد ہونے کے باوجود، ایک مسجد ہونے کے باوجود ہر مسلمانوں میں یکتائی ہو جائے۔ میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ تمام کے تمام دیوبندی بن جائے، میں آپ کو یہ بھی نہیں کہتا کہ تمام کے تمام تبلیغی بن جائے، میں آپ کو یہ بھی نہیں کہتا کہ تمام کے تمام اہل حدیث بن جائے، میں آپ کو یہ بھی نہیں کہتا کہ تمام کے تمام جماعت اسلامی والے بن جائیں، میں آپ کو یہ بھی نہیں کہتا کہ تمام کے تمام حنفی بن جائیں، میں آپ کو یہ بھی نہیں کہتا کہ تمام کے تمام مالکی بن جائیں، شافعی مسلک کو ماننے والے بن جائیں، لیکن میں آپ کو ضرور یہ کہتا ہوں کہ آپ اتحاد کریں۔ آپ کا مسلک آپ کو مبارک، آپ اپنے مسلک پر برابر ہیں، آپ کو مبارک، لیکن میں آپ کو ضرور یہ کہتا ہوں آپ اکٹھا ہو جائیں، یکجو ہو جائیں ایسی غلط چیزوں پر جس کو ہماری شریعت نے رواج نہیں دیا ہے، جو ہماری شریعت کے خلاف ہیں۔ ہم اکٹھا ہو جائیں ایسی چیزوں پر، جہیز جیسی لعنت چیزوں پر اکٹھا ہو جائیں۔ ہم اس بات پر اکٹھا ہو جائیں جس گھر میں جہیز لیا جائے گا ہم اس گھر میں ہم نہیں جائیں گے، اس کے دعوت میں نہیں جائیں گے، اور جس گھر میں شراب جوا عام ہو چکا ہے ہم اس گھر سے بائیکاٹ کریں گے۔ ہم اتحاد اس چیز پر بھی کر سکتے ہیں، ہم اتحاد اس چیز پر کر سکتے ہیں کہ اگر ہمارا کوئی بھائی لاچار ہے، مجبور ہے، پریشانی میں مبتلا ہے تو اس کی مدد بھی کر سکتے ہیں۔ ہم اتحاد اس پر بھی کر سکتے ہیں کہ اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہے تو اس کو ظلم سے روک سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا المسلم کا جسد واحد، ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی ہے اس طور پر کہ پورے مومن ایک جسم کی طرح ہے۔ اگر آپ کے پیر پر چوٹ لگتی ہے آپ کے پورے جسم کو درد ہوتا ہے، سر پر چوٹ لگتی ہے پورے جسم کو درد لگتا ہے، تو ہونا یہ چاہیے تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ہونا یہ چاہیے تھا اگر ہمارا پڑوسی، ہمارا رشتہ دار، ہمارا بھائی کسی مجبوری میں مبتلا ہے، کسی پریشانی میں مبتلا ہے، کسی آفت میں ملوث ہو چکا ہے، تو ہم کوشش یہ کریں کہ اس کا ساتھ دیں، کسی طریقے سے اس کا تعاون کریں، اس کی ضرورتوں کو پورا کریں۔ بہت ساری بچیاں ایسی ہیں جو اس وقت تک نکاح کے لیے وہ آمادہ نہیں ہو سکتی جب تک ان کا مجبور غریب باپ کچھ کما کر جہیز کے لیے تیار نہ کریں۔ بہت ساری بچیاں جن کی عمر ہی گزر رہی ہے اس خواہش میں زندگی کاٹ رہی ہیں کہ میرے درمیان کوئی ایسا نوجوان ہوگا، میرے لیے اللہ نے کسی ایک ایسے نوجوان کو تیار کر رکھا ہوگا جو اپنے شیر جیسے بہادر پر کما کر جہیز لیے بغیر میرے سے نکاح کر میری ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ ایسی امیدیں لگا کر ہماری بہنیں ہمارے گھر کے اندر گھر کی چوکھٹ سے باہر نکلے بغیر اپنی زندگی کے اور اپنی زندگی کے لمحات کو، اپنے جوانی کے جذبات کو اپنے کسی کو بتائے بغیر اندر رکھ کر اظہار نہیں کر جذبات کو اپنے کچل کر اپنے گھر کی دہلیز میں اپنی زندگی کو گزار رہی ہے، لیکن غلط کام پر آمدہ نہیں ہو رہی ہے، اور اس بات پر بھی آمدہ نہیں ہو رہی ہے کیونکہ شرم و حیا ہم نے اپنی بہنوں بیٹوں کو سکھایا ہے۔ وہ منہ کھول کر بھی نہیں بول سک رہی ہے ابا میری نکاح کی عمر ہو چکی ہے، میری نکاح کی عمر کرتے جا رہی ہے، ابا میں جوان ہو چکا ہوں، ابا میں کاروبار بھی کر چکا ہوں اور سب کچھ کما بھی سکتا ہوں، میں اپنی بیوی کا خرچ بھی برداشت کر سکتا ہوں۔ بچہ اپنے منہ کھل کر نہیں بول سک رہا ہے کیونکہ شرم و حیا کی تعلیم ہم نے نوجوانوں کو دی ہے۔ رسول نے شرم و حیا کی تعلیم اپنی بچیوں کو دی ہے، بیٹیوں کی دی ہے، اپنی امت کو دی ہے۔ اس تعلیمات کو دل میں رکھ کر اپنے جذبات کو اپنے اندر کچل کر گھر کے ڈیریز کے باہر نکلے بغیر اپنی زندگی کے لمحات کو برابر اندر کاٹ رہے ہیں، لیکن ولی سرپرست بڑے بھائی کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کے حالات کو، اس کے جذبات کو سمجھ کر اس کے لیے رشتے کا انتظام کیے بغیر وہ اپنے جذبہ وہ اپنے برابر ضرورتوں میں لگا ہوا ہے، وہ اپنے عیاشوں میں لگا ہوا ہے۔ وہ یہ سوچ رہا ہے کہ جب تک میں اتنا نہیں کماؤں گا، جب تک میری بیٹی کے لیے ایسا لائق مرد نہیں ملے گا، جب تک میرے لیے ایسی بہو نہیں ملے گی، میرے لیے ایسی لائق بہو نہیں ملے گی، اس وقت تک میرے بیٹے کا نکاح نہیں کروں گا۔ آج ہمارے معاشرے کا یہ حال ہو چکا ہے جس کی بنا پر آج ہمیں کچلا جا رہا ہے، آج ہمیں مارا جا رہا ہے۔ ہماری حیثیت نہیں، جو روب و دبدبا
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے دلوں میں تھا، آج ہم انہی کے نام لیوا ہیں، ان کے نام پر مرتے ہیں، ان کے نام پر جیتے ہیں اور ان کے نام پر مٹنے کے لیے تیار ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ نے وہ روح وہ دبدبا کو نہیں رکھا؟ ہم جس راستے سے جاتے ہیں ہمیں کچلا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، ہماری بہنوں کے دوپٹے اٹھائے جاتے ہیں، مسلم بچوں کو دیکھ کر ان میں لفظ جیسی مرض میں انہیں مبتلا کر کر، انہیں شکار کر کر مسلم بچوں کو لے جایا جاتا ہے، انہیں مرتد بنایا جاتا ہے۔ الغرض حضرات سامعین، اتنے بے شمار برائیاں ہمارے معاشرے نے جنم لیا ہے جس کو اتنے مختصر وقت میں بیان کرنا یہ میرے لیے، اور یہ اس چیز کی میں وسعت نہیں رکھتا، طاقت نہیں رکھتا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ خاص کر اس گاؤں والے، خاص کر بشرآباد والے اپنے آپ میں اتحاد پیدا کریں۔ ہم ایک مسجد میں الحمدللہ آ کر نماز پڑھ رہے ہیں، 5 وقت کی نماز ہم ایک مسجد میں پڑھ رہے ہیں، ہمارا قبلہ بھی ایک ہے، ہماری قرآن بھی ایک ہے، ہمارا رسول بھی ایک ہے، ہماری تعلیم بھی ایک ہے، ہمارے اللہ بھی ایک ہے، اس کے باوجود پھر بھی آپس میں برازگیاں، نہ اتحاد ہے نہ اتفاق، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلاف، گھر سے لے کر پورے باہر تک جتنے بھی کاروبار کے لینے ہر جگہ اختلاف۔ الغرض حضرات سامعین، ٹوٹے پھوٹے انداز میں یہ چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر اتحاد کو پیدا کریں، سب سے پہلے اتحاد کو پیدا کریں۔ اتحاد کو پیدا کرنے کے لیے اپنے اندر جو تکبر ہے اس کو ختم کرنا ہوگا، جو انانیت ہے اس کو ختم کرنا ہوگا۔ جب آپ کے دل کے اندر سے جو تکبر ہے، جو انانیت ہے وہ ختم ہو جائے گا، اس گھر میں آپ دیکھیں، آپ اس کا رزلٹ نکال کر دیکھیں، وہاں پر برابر اتحاد آ جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں عیاشیوں کو چھوڑ دیں، اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کو پوری مکمل کوشش کریں، جتنا ہو سکے آپ سے کوشش کریں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ان مظلوم فلسطینیوں کے لیے اب کم سے کم اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ہو سکے آج دیکھیں، اگر ہمارا معصوم سا بچہ گھر کا چھت گر کر مر جائے، باپ بے چین ہو جاتا ہے، تڑپ جاتا ہے، ہاسپٹل لے کر جاتا ہے۔ اگر ڈاکٹر یہ کہے اس کے لیے اتنی قیمت لگے گی، اس کے علاج کے لیے لاکھوں لگیں گے، باپ اپنی سب کچھ بیچنے کے لیے تیار ہے، اپنے جائیداد کو بیچنے کے لیے تیار ہے، ہر چیز کو داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہیں اس معصوم بچوں کے لیے۔ آج ہم ان کی فلسطینوں کے بارے میں سوچیں، ہزاروں بچے اپنے ماں کے سامنے بچے شہید ہو رہے ہیں، باپ جس نے سب کچھ کر قرضہ لے کر پیٹ ہر چیز بھوک برداشت کر کے محنت مزدوری کر کے اس بچے کو پالا تھا، یہ سوچ کر کے یہ بڑا ہو کر میرا سہارا بنے گا، جوان ہونے سے پہلے جوانی پر پہنچا تھا، ان اسرائیلیوں کی وجہ سے، ان کی بمباری کی وجہ سے، ان کی ظلم کی وجہ سے وہ بچے آج شہید ہو چکے ہیں۔ اگر وہ چیزیں اگر ہمارے سامنے آئے تو ہم کیسے زندگی گزار سکیں گے؟ ہمارا جینا حرام ہو جائے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان فلسطینیوں کے لیے ہم دعا کریں، ہم اپنی نمازوں میں خاص کر یاد رکھیں۔ تھوڑا بہت قید آ جاتا ہے تو ہم روزے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ سے ایک آدھ روزہ رکھ کر ان لوگوں کے لیے بھی دعا کریں، کم سے کم اتنا تو بھی کر سکتے ہیں۔ ہم نے مال کے ذریعے سے بھی نہیں کیا اور اپنے جسم کے ذریعے سے بھی ان کا تعاون نہیں کیا۔ حدیث میں ہے جو شخص اگر غلط کام کو دیکھ رہا ہے، ظلم یہ غلط کام ہے نا، جو شخص غلط کام کو دیکھ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر اس کے اندر طاقت ہے ہاتھ سے روک سکتا ہے تو ہاتھ سے روکیں۔ اللہ نے اس کو سیاست میں طاقت دی ہے، اللہ نے اس کو مال و دولت کے ذریعے سے بہت طاقت دی ہے، ہاتھ سے روک سکتا ہے تو روکیں۔ اب ویسا بھی نہیں کر سکتا ہے، زبان سے روک سکتا ہے تو زبان کے ذریعے سے، بیان کے ذریعے سے روکیں۔ اس کے ذریعے سے بھی نہیں کر سکتا ہے تو کم سے کم دل میں برا مانیں۔ یہ ہمارے لیے تعلیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور خاص طور سے اپنے اندر اتحاد اتفاق کو پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپس میں جو لغزشیں ہیں، جو الجھنیں ہیں، اور جو ایک دوسرے میں کینہ، حسد، بغض، سب ان چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں اور فلسطینیوں کو اپنے خاص دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔